نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن رواتی اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر للمسلمین والاسلام اللہم اغفر لأمی بحق نبی الأمی
اللہم اغفر لأمی بحق نبی الامی، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر و مطہر، اللہ کافی کست الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفال الکافی وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب کو ہمارے رب نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی خاص توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں پہ حاضر ہونا اور دور و نزدیک سے حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے ان عظیم لمحات میں آج کا جو موضوع ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اب رنگ رنگ کی فکر کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور فتنے اپنی لپیٹ میں مسلمانوں کو لے رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ذہنی اور فکری اصلاح کی خاطر منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استعمال کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امت کو ان فتنوں سے محفوظ کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے اور ان کا منصب ہے، ورنہ جو آنے والی نسل ہے ہماری آگے وہ لبرلزم، الحاد اور بے دینی و گمراہی کی ایسی دلدل میں گرنے والی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ موضوعات میں تنوع ہوتا ہے، مختلف قسم کے موضوعات ہوتے ہیں۔ بعض ایسے موضوع ہوتے ہیں کہ جو ذاتی اعتبار سے ہمارے مسلک کی ضرورت ہوتے ہیں، مسلک کی پہچان ہوتے ہیں، اور بعض نظریات ایسے ہیں کہ جو مشترک ہیں۔ اب یہود و نصارہ یہ چونکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن و سنت نے ان کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے اور ان کے بارے میں ہمیں کیا نصیحتیں اور تلقین کی ہے، ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بڑی خاص بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں اور کافی دیر سے، یعنی صبح سے لے کے اب تک یہ میرے ذہن کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جس کو بھی پرکھا جاتا ہے یا جس کو بھی تولا جاتا ہے اس کے لیے کسوٹی قرآن و سنت ہے۔ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کو ٹھوکر نہیں لگتی، اور نبی ٹھوکر کھانے سے پاک ہوتے ہیں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصمت عطا کی ہوتی ہے، ان کے اندر نفس امارہ نہیں ہوتا ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ان کے نفس اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور نبی گناہ نہیں کرتا ہے، نہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، نہ جھکتا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطائی عن الصغیرۃ والکبیرہ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ، کہ جو انبیاء ہیں وہ نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے کا مطلب اعلان نبوت ہے، ورنہ نبی تو عالم ارواح میں ہی نبی ہو گئے، اللہ نے ان کو نبوتیں عطا کر رکھی۔ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر چھوٹی خطا سے، ہر بڑی خطا سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کائنات میں نبیوں سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی خواہشوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کے گناہ اور معصیت سے پاک ہوتے ہیں، ان کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے۔ تو نبی سے اختلاف کر کے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے کسی پیر سے، کسی عالم سے، کسی لیڈر سے، تو اس پر فتوے جڑ دیے جاتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، انبیاء کے بعد ہر کسی سے خطا کا امکان ممکن ہے، اس کا وقوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو شخص سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جاتا ہے، جس کے فالورز بڑھ جاتے ہیں، جس کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، یا اس نے 4 لوگوں کو کلمے پڑھا دیے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے، اگر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی اصلاح کرنا چاہے، بھلے اس کی نیت خرابی کی نہ ہو، اس کی نیت اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہی ہو، تو وہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق اگر اس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ جو ٹھوکر کھانے والا کوئی مشہور زیادہ تھا، جو لوگوں کی نظر میں بڑا بن چکا تھا، اس کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ اصلاح کرنے والے کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا ہو کر بڑے سے اختلاف کرتا ہے، اس کو 4 لوگ نہیں جانتے، اسے ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس بندے کو ساری دنیا جانتی ہو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ وہ خطا اور غلطی سے پاک ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مشہور ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بندہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ذہنی سطح اس قدر کمزور اور گراوٹ کا شکار ہے کہ جو بندہ مشہور ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے، اس کے فالورز بڑے ہیں، اس کے فین بڑے ہیں، اس کو دنیا جانتی ہے، اس بندے کو نہیں جانتے تو یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے اور وہ ساری دنیا سے خطاب کرتا ہے، اس کے سامنے ملینز کا مجمع ہوتا ہے۔
یہ 4 بندوں کے سامنے گفتگو کرتا ہے اور یہ ساری دنیا کے سامنے بات کرتا ہے. اس نے اپنا ملک بھی نہیں سارا پھرا اور یہ جس سے اختلاف کرتا ہے اس نے دنیا جہان پھر لیا. میری بات یاد رکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ ذاکر نائک کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. یا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے ایمان سے بتائیں ذاکر نائک کوئی نبی ہے؟ صحابی ہے؟ اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ غلط بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ملینز کے مجمع کے سامنے اگر گفتگو کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، یا جو بات اس کے منہ سے نکلے وہ حرف آخر ہے، یا وہ حتمی بات ہے، یا وہ وحی الہی ہے، یا وہ الہام ہے، یا وہ نبی کی زبان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے اتنی خطرے میں ہوتی ہے. جس کو ٹھوکر نہیں لگتی وہ انبیاء کی ذات ہے. انبیاء خطا نہیں کر سکتے، وہ خطائے معصیت سے پاک ہوتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے درجے کی ہو خواہ بڑے درجے کی. اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے. ان کا نفس نفع و نقصان کے معاملے میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے. اللہ ان کے نفس کو بہکنے نہیں دیتا ہے، گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا ہے. لیکن انبیاء کے مقدس گروہ کو چھوڑ کے آپ نیچے آ جائیں تو جس سطح کا بھی ہو اس سے خطا کا امکان ممکن ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی اونچے مرتبے والے کو گناہ کی طرف رب مائل نہ ہونے دے، اس کو محفوظ کر لے، اللہ اس کی حفاظت کر لے. جیسے صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے، یا اللہ کے اولیاء ہیں، یا غوث کتب ابدال ہیں، اگر ان کا نفس کسی گناہ کی طرف، کسی خطا کی طرف یا کسی لغزش کی طرف لپکنے لگے یا مائل ہونے لگے تو رب اپنی رحمت کر کے گناہ اور خطا اور لغزش سے ان کا رخ پھیر کر ان کو نیکی کی طرف مائل کر دے. ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہوتے، ان کو عصمت نبوی عطا نہیں ہوتی ہے. جو عصمت فرشتوں جیسی ہے وہ صرف انبیاء کو ملتی ہے. اس پوری کائنات میں، مخلوق میں جو گناہ سے خطا سے پاک گروہ ہیں وہ صرف ملائکہ کا ہے اور انبیاء کا ہے. اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی اور جتنا بھی بڑے مرتبے والا ہو اس کے لیے عصمت یا معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ گناہ ہے اور یہ کفر ہے. انبیاء کے سوا اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے. تو جب انبیاء کے سوا اونچے اونچے مرتبے اور مقام والی ہستیاں اگر ان سے خطا کا، لغزش کا مکان ہے، جو اونچے مقام پر فائز ہیں، تو کوئی 4 کتابیں رٹ کے گناہوں سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھوکر کھا سکتا ہے. آپ بتائیے، جتنے بھی لیڈر ہیں اس وقت، ہم نے کہیں بے خبری میں ان کو وہ مقام تو نہیں دے دیا جو انبیاء کا ہے؟ وہ لیڈر سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں؟ وہ پیر ہیں یا علماء ہیں؟ وہ سیاست دان ہیں، وہ مذہبی قائد ہیں یا روحانی قائد ہیں یا سیاسی قائد ہیں؟ جس کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ کی محبتیں، آپ کا رخ اور آپ کی محبتیں، الفتیں ان کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطا سے پاک ہے؟ کیا ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ اس پہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ذاکر نائک مشہور زیادہ ہے لیکن وہ اسلام کا باقاعدہ، جس نے پڑھ کر علماء سے اصول دین کے سیکھے ہوں، وہ باقاعدہ طور پر عالم نہیں، وہ کمپیریٹیو سٹڈی اس نے کی ہے، اس نے ہندوؤں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. مگر میں بخدا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے اسلام کا بھی مکمل مطالعہ نہیں کیا ہے. کوئی ساری حدیث کی کتابیں اس نے کھنگال نہیں لی یا اس نے پی نہیں لی، اس لیے جب بھی وہ دین کے معاملے میں کوئی فتویٰ دیتا ہے غلط ہو جاتا ہے. اس کا کام ہے کہ اس کا جو شعبہ ہے وہ ہندوازم ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کرے، لیکن یہ مناظرے کرنے اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے یا وہ غلط نہیں کر سکتا ہے یا حافظ عادل جمال ہے. اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر چند لوگوں کے سامنے خطاب کرتا ہے، وہ ملینز کے سامنے. اور یہ ذاکر نائک کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ میرے سامنے میری ٹکر کا بندہ لاؤ،
میرا مجمع دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے، جو چھوٹے مجمع والا ہے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ تکبر ہے۔ رب اپنا علم کسی پر بھی نازل کر سکتا ہے، وہ کسی کا بھی بہر کھول سکتا ہے، کسی کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جس کو 10 لاکھ بندہ سنتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے۔ آئیے، یہ تمہیدی گفتگو جو میں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اس سے ایک لڑکے نے، نوجوان نے سوال کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تو دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ یہود و نصارہ کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ یہ اس نوجوان لڑکے نے سوال کیا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سپیچ نکالیں ذاکر نائک کی اباؤٹ یہود و نصارہ، کرسچینٹی کے بارے میں یا جیوز کے بارے میں، آپ اس کی یہ ویڈیو نکال لیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا، سامنے وہ ویڈیو ہوگی۔ اس کے اندر اس نوجوان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، لیکن آپ عیسائیوں کو 3-4 بار یہ کہہ چکے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنے کے بعد جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو نوجوان نے سوال کیا ہے نا، اس میں اس کو آیت سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے، اور وہ ٹھوکر کیا ہے؟ کہتا ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہاں مطلب دوست نہیں، وہاں مطلب ہے کہ ان کو پروٹیکٹر نہ بناؤ۔ پروٹیکٹر کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو، نگران کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، قرآن یہ کہتا ہے انہیں دوست نہ بناؤ، لیکن یہ کہتا ہے پروٹیکٹر نہ بناؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے بھائی دوست اس کو بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد بھی کیا جائے، تو جو پروٹیکٹر ہوتا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، جو قرآن دوست بننے کی اجازت نہیں دے رہا وہ پروٹیکٹر بنانے کی اجازت دے گا؟ بتائیے، پروٹیکٹر نہیں بنانا تو پھر ان پر دوستی کا اعتماد قرآن کیسے کہے گا کہ ان سے دوستی کر لو؟ یہ جو بات اس نے کی ہے نا کہ وہاں جو لفظ ولی آیا ہے، ولی کا معنی دوست نہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ یہود و نصارہ کو دوست تو بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم مسلمان کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا پروٹیکٹر نہیں بنا سکتے۔ اب یہ جواب اس نے دیا، اب یہ شریعت کی نظر میں اس کا جواب تول لیں کہ کہاں تک درست ہے۔ دیکھیے نا، وہ مشہور بڑا ہے، لیکن اس کے اس جواب کو آپ نے شریعت کے اوپر سانچے پر رکھ کر اس کو پورا کرنا ہے کہ ذاکر نائک کے یہ الفاظ کیا قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے یا اس کو ٹھوکر لگی ہے۔ اگر تو اس کو ٹھوکر لگی ہے تو اندھے بن کر اس کے پیچھے نہ چلو، اور اگر اس کو ٹھوکر نہیں لگی تو پھر ہمیں غلط کہہ لو۔ آئیے، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی، بولیے، ان سے دوستی نہ کرو، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، دوستی کی نفی نہیں، ان سے دوستی کی۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیں، بولیے، ان سے پوچھ لیں قرآن سے۔ آئیے، یہ ہے 28واں سپارہ، یہ میں نے آپ کو صرف بتانا ہے کہ محض کسی کی گفتگو کے جادو میں آ کر، کسی کے ریفرنس دینے کے انداز سے، اور کسی کی مشہوری کی وجہ سے، کسی کا بڑا مجمع دیکھ کر، یا کسی کی سپیچ سن کر، یا کسی کی ظاہری وضاحت ڈاکٹروں جیسی دیکھ کر، یا پینٹ کوٹ دیکھ کر آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے، یا اس کی زبان انگلش سن کر آپ نے متاثر نہیں ہونا ہے کہ یہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، یہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اس کائنات میں صرف انبیاء ٹھوکر نہیں کھا سکتے، باقی ہر بندے کو جب بھی تولا جائے گا قرآن کے ترازو پہ تولا جائے گا، یا مصطفیٰ کی حدیث پر اس کو تولا جائے گا، آیا اس نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ ترازو کون سا ہے؟ ترازو کون سا ہے؟ قرآن پاک کا ہے۔ آئیے، اس نے کہا کہ یہ ذاکر نائک صاحب کے الفاظ ہیں کہ قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، وہ یہ کہتا ہے، اور قرآن سے پوچھ لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے، یہ ترازو ہے ہمارے سامنے، ذاکر نائک کے الفاظ کو لے آئیں، تولنا تو اس کو ہے، قرآن کو تو ذاکر نائک کے الفاظ پر نہیں تولنا، بلکہ اس کے لفظوں کو قرآن کے ترازو پہ تولا جائے گا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں
جتنے بھی کافر ہیں، کافروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک مرتد ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشرک بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ دیکھیے جس نے اسلام چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گیا، جس نے اس کو قبول نہیں کیا وہ کافر ہے۔ اب کافروں کی قسمیں ہیں، کچھ حربی کافر ہوتے ہیں جو جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مد مقابل آ جاتے ہیں، کچھ ذمی ہوتے ہیں جو رہتے تو مسلمانوں کے ملک میں ہیں لیکن وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر مسلمانوں کے زیر سایہ رہتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرز پہ زندگی نہیں گزاریں گے، ان کا فرق رکھا جائے گا، ان کو ہر شہری کے حقوق تو ملیں گے لیکن مسلمانوں کی چال ڈھال میں، لباس میں، وضاقتہ میں ذمی کا فرق ہوگا تاکہ راستے میں گزرتے ہوئے پتہ چلے یہ ذمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذمی ہے، جو مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ رہتا ہے اس کو ذمی کہتے ہیں۔ ایک کافر کی قسم ہوتی ہے، اس کو مستامن کہتے ہیں، جس کو مسلمان حکومت امن دیتی ہے، جیسے سفیر آتے ہیں، وہ زیر سایہ تو نہیں رہتے لیکن وہ سفارتکاری کے لیے آتے ہیں، حکومت وقت ان کو پناہ دیتی ہے اور امن کا اعلان کرتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ مستامن ہوتا ہے۔ ایک ذمی ہے، ایک مستامن ہے، ایک حربی کافر ہے کہ وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، نہ وہ ذمی ہوتا ہے نہ ہی وہ مستامن ہوتا ہے، بلکہ وہ کون سا کافر ہوتا ہے؟ حربی۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو جنگ کرنے کی وجہ سے وہ حربی کافر بنتا ہے۔ اسی طرح جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں یا تاؤ مت ہیں، دنیا پر اسلام کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا؟ آئیے، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو مخاطب کیا ہے؟ بولیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ عدو کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، اور دشمن کی ضد کون سا لفظ ہوتی ہے؟ بولیے، زمین ہے تو زمین کی ضد سفید، اس کی ضد کون سی ہوتی ہے؟ کالا۔ دن تو اس کی ضد کون سی ہوگی؟ اسی طرح دشمن کہا جائے تو دشمن کی ضد کون سا لفظ ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے نا۔ آئیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، کیا نہیں بنانا تم نے؟ اولیاء، تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو محبت کے پیغام دیتے ہو، تم ان کو آئی لوز یو کہتے ہو، حالانکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق اللہ کی طرف سے آیا وہ اس حق کا تو انکار کر چکے ہیں۔ یہودی اسلام کو مانتے ہیں؟ بتائیے اسلام حق ہے کہ نہیں؟ قرآن حق ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی نبوت حق ہے کہ نہیں؟ پچھلے انبیاء حق ہے کہ نہیں؟ یہ امت حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے حق کا تو کافر انکار کر چکے ہیں۔ عیسائی اس کو نہیں مانتے، نہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ اس کتاب کو مانتے ہیں، نہ اس پیغمبر کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ اس دین کو مانتے ہیں۔ تو یہ سارا جو حق تھا اس حق کا تو عیسائی انکار کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ انکار کر چکے ہیں۔ یہودی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو جو میرے دشمن بھی ہیں، کافر جتنے بھی ہیں، وہ رب کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں۔ وہ کسی قسم کا کافر ہو، مرزئی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دنیا جہان پر کوئی کافر بھی ہو، وہ سب کے سب رب کے، بولیے، رب کے عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور تمہارے جو اعداء ہیں، جو تمہارے عدو ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو تم نے کیا نہیں بنانا؟ اولیاء، تم نے ان کو دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اب عیسائی کیا ہوئے ہمارے؟ بولے، ذاکر نائک مشہور زیادہ ہے اس لیے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ کوئی پیغمبر ہے؟ سارے جہان کا علم اس کے دماغ میں آئے۔ بولیے، مصطفیٰ وہ ہیں کہ سارے انبیاء کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو مصطفیٰ
کی حیثیت قطرے جیسی ہے۔ کس جیسی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی جود و سخا کا ایک ذرہ دیکھنا ہو تو یہ دنیا بھی مصطفیٰ کی سلطنت کا ایک ذرہ ہے، اور جنت بھی مصطفیٰ کے سلطنت کا ایک ذرہ ہے، اور جتنے بھی لوح و قلم کے علوم ہیں مصطفیٰ کے علم کا ایک قطرہ ہے بس، مصطفیٰ کے علوم کا ایک۔ اور یہ وہ درود و سلام ہے، یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جب انہوں نے پڑھا اور یہ رات کو لکھ کر سو گئے، مصطفیٰ خواب کے اندر جلوہ فراز ہوئے اور سرکار تحفے میں چادر دے کر گئے، اور انہوں نے آگے لکھا وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّجَمِ۔ آقا سارے انبیاء آپ کے دریائے قلم کے سامنے، آپ کے سمندر کے سامنے اپنے چلو لیے کھڑے ہیں تاکہ آپ ان کے ہاتھوں کے اندر اپنی دریائے کرم کا پانی ڈال دیں۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ سارا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ سارا علم کس کو دیا ہے؟ جو رب کا علم ہے اس کی تو کوئی جوڑ کوئی مناسبت مصطفیٰ سے نہیں، لیکن جو مخلوق کو علم دیا گیا، مخلوق کو تو وہ مصطفیٰ کی خیرات ملی، مصطفیٰ کو رب نے پہلے دیا ہے۔ ہر وہ علم جو میرے پاس پہنچا، آپ تک پہنچا، قیامت تک جو علم پہنچے گا وہ علم پہلے مصطفیٰ کے در اقدس پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر جا کر وہ علم علم بنتا ہے، ورنہ علم نہیں بنتا ہے۔ تو سارے انبیاء ان کا علم حضور کے علم کے سامنے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ تو ذاکر نائک کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے وہ بھگوڑے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے داڑیاں تو لمبی کر لی، جنہوں نے اپنی شلواریں چھوٹی کر لی، جنہوں نے توحید کے نام لے کر، میں ایسے بھگوڑوں کو جانتا ہوں، اب ان کا نام لے کر اس مقدس لمحات کو نجس نہیں کرنا، لیکن میں نے ان کو دیکھا جب مصطفیٰ کے علم کی بات ہو تو بے حیا اٹھ کے مجمع سے چلے جاتے ہیں اور سپیکر کھول کر ذاکر نائک کے علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ نہیں ایسا ہوتا، سپیکر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنا بڑا علم، اتنا بڑا عالم اور سارا کچھ۔ ذاکر نائک کے پاس چند کتابوں کا علم ہے، لیکن اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ یہ تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے۔ یہ سلیمان کا جو صحابی ہو، سلیمان کے صحابی کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا تو وہ تخت بلقیس اٹھا کر لے آیا، تو سرکار کی امت کا ولی آصف بن برخیہ سے بڑا مقام رکھتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن کہتا ہے تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ تو یا اللہ اپنے محبوب کی بات بتا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ بھی دے دیا، اور اپنے محبوب پر میں نے بڑا فضل کیا ہے۔ مصطفیٰ پر بڑا فضل اس نے کیا جس کو نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بتائیں جب رب کہے میں نے بڑا فضل کیا ہے تو اس فضل کی کوئی انتہا ہوگی؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا اپنے محبوب کو وہ علم بھی دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ایک کلمہ جس نے پڑھا ہے اس کو کہتے ہو بڑا علم ہے۔ یہ میں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا، سرکار کے ایک صحابی کھڑے تھے، ایک کافر نے آ کر کہا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سرکار سے پوچھا، ابھی آقا خاموش تھے، اس صحابی رسول کو جلال آیا، عرض کی کہ بندہ نواز اے میرے آقا مجھے موقع دیں، اپنی ایسے آستین اوپر چڑھائی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں آپ کے در اقدس کی خیرات سے میں اپنی ہتھیلی پر اس کو قیامت برپا ہوتے ہوئے نہ دکھاؤں۔ جن کے غلاموں کی ہتھیلیوں پر قیامت قائم ہوتے وہ دکھا سکتے ہیں، اس لجپال کا اپنا عالم کیا ہو۔
اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ میری بات آپ سمجھیں؟ میں نے یہ باتیں صرف آپ سے اس لیے کی ہیں، یہ صرف آپ کو ایک دھوکہ ہے۔ آج میں مشہور ہو جاؤں، بڑے اونچے مقام پہ فائز ہو جاؤں، اونچے مقام سے مطلب کہ ہر بندہ مجھے جاننے لگے۔ بھائی جاننے سے تو بندہ بڑا نہیں ہوتا ہے، جاننے سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ ابو جہل حضور علیہ السلام کو نہیں جانا، ساری دنیا لعنت ڈالتی ہے۔ بلال حبشی جان گئے تو بڑے ہو گئے۔ مشہور ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ذاکر نائک نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ بات اس کی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو قرآن کہتا ہے نا دوست نہیں بنا سکتے، وہ کیا کہتا ہے؟ دوست بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم نے بولے میرے اور اپنے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ تو بتا دیں پھر رب کے دشمن کون سے ہیں؟ اگر یہودی عیسائی دشمن نہیں ہے رب کے تو پھر کون ہے؟ اس وقت جو عیسائی ہیں یہ رب کے دوست ہیں؟ اور جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں، سورت مریم تو پہلے پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتا ہو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اونچے اونچے بیان دے کے پھر ان کے ملکوں میں پناہ لے کر کہتے ہم بڑے بن گئے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا۔ جو قرآن حدیث کہتا ہے وہ حق ہے۔ تمہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، تمہارے اپنے مفاد ہو سکتے ہیں، لیکن نبی مفاد پرست نہیں ہوتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں۔ اچھا، جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہے معاذ اللہ، وہ رب کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ سورت مریم میں لکھا ہے جو بات عیسائیوں نے کی کا بیٹا بنا دیا، کہا اتنی انہوں نے سخت بات کی ہے کہ زمین و آسمان اس سے پھٹ جائے۔ یہ دوست ہو سکتے ہیں؟ رب ان کو اپنا دشمن کہتا ہے، تم کہتے ہو آئی لو یو۔ کوئی حیا ہوئی اس بات پر؟ نمبر تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، 28ویں سپارے کی تیسری سورت ہے سورت ممتحنہ، اس کی پہلی آیت ہے۔ لیکن یہ نمبر ذاکر نائک نے بتایا ہوتا تو پھر نا، یہ بتایا نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے آ جائیں، یہ ایک جگہ ہے، قرآن کہتا ہے اسی سورت میں 4 نمبر آیت ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ فرمایا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے بہت بڑا نمونہ تھی۔ کیسے؟ اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ٹکر لے لی اور کہنے لگے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہنے لگے ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور ان سے بھی بیزار ہیں جنہیں تم رب کو چھوڑ کے پوجتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کہنے لگے ہم تمہارے منکر ہوئے اور قیامت تک عداوت اور بغض ہمارے درمیان ظاہر ہو گیا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم اللہ کو ایک مان لو اور اسی کی عبادت کرو تو پھر ہم تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے دوست۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی۔ یہ قرآن نے گواہی دی ہے، ان کے قول کو نقل کیا کہ ابراہیم نے ایسا کہا، ان کے ساتھیوں نے ایسا کہا۔ تو جن کو کہا تھا وہ کون تھے؟ کافر تھے کہ نہیں؟ بت پرست تھے کہ نہیں؟ بولے بھائی، ایک ہوتا ہے بت بنا کے تو پھر پوجنا، بت بنا کر پھر پوجنا، ایک ہے کہ کسی نبی کی پوجا شروع کر دے، کسی ولی کی پوجا شروع کر دے، اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر ان کی پوجا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے نا۔ تو ہم ان سے بیزار ہیں کہ نہیں؟ وہ رب کے دشمن ہیں کہ نہیں؟ ہمارے دشمن ہیں کہ نہیں؟ مومنوں سے فرمایا گیا کہ تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ دشمن ہے۔ رب کہتا ہے یہ دشمن ہے اور تم کہتے ہو نہیں، ان سے دوستی منع نہیں، دوستی کر سکتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مقام سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی کافر ہو جائے، وہ باپ ہو یا بھائی ہو، بھائی یہ تو مقدس رشتے ہوتے ہیں نا بندے کے، سب سے قریبی ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، فرمایا اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہیں بنانا۔ کس صورت میں؟
ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے دے تو تم نے ان کو کیا بنانا ہے؟ دوست؟ کہ ان کو یہ کہا کہ پروٹیکٹر نہیں بنانا؟ دوست بنا سکتے ہو، پروٹیکٹر نہیں بنانا۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں سب سے قریبی رشتہ تو باپ کا ہے نا، سب سے قریبی رشتہ تو بھائیوں کا ہے، لیکن اگر یہ بھی ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جائے تو تم نے ان کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جس نے بھی ان کو پھر دوست بنایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ قیامت کوئی نہیں ظالموں کے ساتھ ہوں گے۔ دوستی کی نفی کی ہے کہ نہیں قرآن نے؟ حضرت ابو بکر صدیق بدر کے میدان میں ان کے بیٹے کی تلوار کے نیچے ابو بکر صدیق آئے کہ نہیں آئے؟ اس نے 3 مرتبہ آئے تو تینوں مرتبہ چھوڑ دیا، بعد میں اللہ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو ایمان دے دیا تو ایک دن کہا ابا جان میری تلوار کے نیچے آپ 3 بار آئے تھے، میں نے ہر بار بات سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر صدیق اکبر جلال میں آ گئے، فرمایا تو کافر تھا، تجھے کیا پتا تھا اس وقت کے ایمان کیا ہوتا ہے؟ اگر میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا تھا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے فاصلے جنگی کرتے۔ ایمان یہ ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر تو سرکار کی خدمت میں لایا اور بالوں سے پکڑا ہوا تھا، خون نچڑ رہا ہے، سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ کہا کانپ سکتے تھے اگر مومن ہوتا۔ آقا جب کافر تھا تو جب آپ کا نہیں تو ہمارا کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ اس کو کہا گیا ہے کہ ایمان والو تم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اچھا وہ سارے جو بدر میں آئے تھے وہ ان کے اپنے نہیں تھے؟ بتائیے مجھے، ان کے اپنے نہیں تھے؟ کسی کا بھائی تھا، کسی حضرت عمر فاروق کا سامنے ماموں آیا حشام، کاٹ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا بھی عمر میں نے بچپن میں تجھ سے پیار بڑا کیا ہے، فرمایا کہ تجھے میں دوست سمجھتا تو تیرے سامنے جنگ کر رہا تھا، تو نے مصطفیٰ کی نبوت کا رب کا انکار کر دیا ہے، پھر تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پالا تھا اسی کا اجر تھا، اب تک تو زندہ تھا۔ گردن کاٹی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کافروں کو شے دیتے ہیں، شے دیتے ہیں۔ دیکھو اتنا بڑا تمہارا اسکالر کہتا ہے دوستی کر سکتے ہیں، واجبات دوستی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں معاملات کر سکتے ہیں، ان کی بھی کچھ شرائط اور حدود ہیں، لیکن موالات نہیں کر سکتے۔ شریعت میں یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے معاملات، ایک ہوتا ہے موالات۔ یہ 2 چیزیں۔ بعض بندے کہتے ہیں اچھا دوستی نہیں کرنی تو پھر کاروبار کر سکتے۔ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ ایک معاملات ہوتے ہیں، دوسرا موالات بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ موالات میں دوستی آتی ہے، الفت آتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، کسی کی طرف قلبی رجحان کی بات ہوتی ہے۔ یہ حرام ہے ہر کافر کے ساتھ۔ نہ تو دل سے اس سے محبت کریں گے، نہ دل میں الفت رکھیں گے، نہ پیار رکھیں گے، نہ کوئی جذبہ الفت رکھیں گے۔ اس لیے یہ رب کا بھی دشمن ہے اور ہمارا دشمن بھی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ رہا معاملات کر سکتے ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا کافر کے ساتھ وہ کاروبار نہیں کر سکتے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کافر تم سے اسلحہ خریدنا چاہے، آپ اس سے اسلحے کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ جس سے کافر کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے آپ اس کو وہ مدد فراہم نہیں کر سکتے۔ باقی کاروبار کر سکتے ہیں لیکن مرتدین کے ساتھ وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ جو مرتد ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کام بھی، اور مرتدوں سے مراد مرزائی ہیں، ان سے کاروبار کی بھی اجازت نہیں۔ کافروں کی بھی حالتیں ہیں، حربی کافر، مستامن، ذمی، اور اس کے بعد یہ جو مرتدین ہیں اور مشرکین ہیں، مرتد کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ جائز نہیں۔ باقی کافروں کے ساتھ شریعت جو کہے گی وہ کیا جائے گا، وہ معاملہ۔ اب شادی کی جائے کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت بڑھے گی۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے تو محبت ہے۔ ہمارے کتنے پاکستان کے اداکار ہیں جنہوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اب شاہ رخ خان انڈیا کا ہی ایکٹر ہے نا، میں اگلے دن اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میرے گھر کے اندر ادھر مسجد بنی ہے چھوٹی سی،
ادھر بنا ہوا ہے مندر، میری بیوی پوجا کرتی ہے، ہم عبادت کر لیتے ہیں، میرے بچے مندر جائیں جہاں مرضی جائیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، کیا یہ مسلمان ہے؟ اور جو اس حد تک پہنچ جائیں، مثلا عامر خان ہے، مجھے بھی ان سے پتا چلا کہ اس نے، عامر خان نے اپنی بیٹی ہندو کو دی ہے، وہاں ہندو اور مسلمان آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو کرنی ہے، جب وہاں کے دیوبندی کہیں گے کہ ہندو کافر نہیں، تو وہ کہیں گے جب مولانا صاحب کہتے ہیں ہندو کافر نہیں تو شادی کر لو۔ ایسا تو نہیں ہونا۔ میں نے کتنی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن کہتے ہیں اگر ماں باپ اور بہن بھائی بھی ہوں، اگر ایمان چھوڑ کے کفر پسند کریں تو تم نے ان سے دوستی، بولیے دوستی نہیں کرنی۔